سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل۔ نہایت ہی قابل احترام مولانا ریاض صاحب نے واقع بہترین آپ کے سامنے خطاب فرمایا، اور میرے اس مدرسے میں آنے کے جو افراد اسباب میں سے ہیں اس میں سے ایک مولانا ریاض بھی ہیں، اور بہرحال مولانا نے مجھے پڑھایا بھی ہے مجھے ابتدا میں۔ تو مولانا صاحب اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، میں زیادہ چھوٹا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات صلی اللہ۔ عزیز محترم، آپ کے سامنے گزشتہ برس مجالس کے خطاب میں جو موضوع تھا، اگر آپ کے اذہان میں ہے تو ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے موضوع تھا اصحاب امام سجاد۔ غور کیجیے گا، گزشتہ سال اسی مقام پر اسی عشرے میں آپ کے سامنے خطاب کیا تھا، اس کا موضوع تھا اصحاب امام سجاد، اور آج سے جو 2 دن خطاب کریں گے اس کا موضوع ہے کہ سجاد کی زبان ذوالفقار کی طرح کیسے چلی۔ آپ یقین کریں، میں قبلہ مولانا کی محبت میں آج ہی کراچی پہنچا ہوں، پاکستان کے کئی ضلعوں سے گھومتے گھومتے آج کراچی پہنچا ہوں۔ ایک مجلس امروہہ میں پڑھی ہے، دوسری یہاں خطاب کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور روزانہ یہی سلسلہ رہے گا۔ آپ کی توجہ رہے، 2 منٹ کی تمہید برداشت کریں، پھر آپ کو پتہ ہے نہ میں تھکنے والی مجلس پڑھتا ہوں نہ میں تھکتا ہوں، نہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ بار بار آپ کے اسکرین 33 میں آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، میں بھی آپ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ صبح سجل میں بھی سید غلام صاحب کے یہاں پڑھیں گے، پھر رضیہ میں پڑھیں گے، امروہہ میں پڑھیں گے۔ جب 5 دن ہیں کراچی میں، 5 دن پڑھتے رہیں گے، پھر چلے جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر پڑھتے رہیں گے۔ تو کیوں؟ کیونکہ خدا کی قسم ذکر حسین میں خدا نے وہ لذت رکھی ہے، جتنا کرو اتنا قلب کو سکون عطا کرو۔ عزیز محترم، کمال ہے، حیرت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، علامہ شبلی نعمانی جنہوں نے حضرت عمر پہ کتاب لکھی الفاروق، وہ کہتے ہیں موت انسان کے بدن کو آتی ہے، موت کردار کو نہیں آتی، موت روح کو نہیں آتی۔ کہتے ہیں یہ جو جملے ہیں یہ صرف اور صرف کتابوں میں لکھے ہوئے رہ جاتے اگر حسین کا سر موقع سنا پہ قرآن نہ پڑھتا۔ یہ کتابوں میں تو تھا، قرآن میں تو تھا کہ شہید زندہ ہے، یہ تو تھیوری تھی۔ کوئی تو ہے جو اسے پریکٹیکل کر دکھا، کوئی تو ہے جو اس کی حقیقت کو سمجھائے۔ عزیز محترم، یاد رکھیے گا، یہ کربلا، توجہ چاہتا ہوں، کربلا حقیقت دین کو سمجھانے کا نام ہے۔ آپ کے اذہان میری طرف متوجہ ہیں، یہ جملے اپنے اذہان میں محفوظ کریں تاکہ بات آگے بڑھے۔ جتنی بھی انبیاء آئے، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جناب حضور سے لے کر آج تک جتنے نبی ولی وصی سب آئے، جو ان کی محنت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی کربلا کو بچائے اسے سید و سجاد اور زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ یاد عزیز محترم، ایک سوال ہے آپ کے ذہنوں میں، تصور کیجئے گا، امام کا خطبہ سننے کا تاکہ آپ کو لطف آئے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت آئے، جب انسان پر کوئی مشکل آئے، انسان اپنا نام بھول جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کو کسی جنازے کا بتایا جائے، توجہ چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے فلاں کی جگہ آگ لگ گئی، 20 بندے مر گئے، آپ گاڑی کا راستہ بھول جائیں گے، آپ جانے کا طریقہ بھول جائیں گے، گھر سے موبائل اٹھانا بھول جائیں گے، توجہ چاہتا ہوں، گھر سے اپنے ساتھ کوئی ساتھ لے جانا بھول جائیں گے۔ کوئی پوچھے گا آپ تو کبھی نہیں بھولے، اب کیسے بھولے؟ کہیں گے اس لیے کہ جو آج ہوا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ عزیز محترم، کوفہ کے اندر موجود صحابی کہتے ہیں ہم حیران تھے، لوگ سنا پر باپ قرآن پڑھتا تھا، کوفے کی زمین پر بیٹا قرآن پڑھتا۔
نہ باپ بھولا تھا نہ بیٹا بھولا تھا. باپ بھی قرآن پڑھ رہا تھا, توجہ دلاتا ہوں, بیٹا بھی قرآن پڑھ رہا تھا, زمانے کو بتا رہا تھا سنو, نہ تمہاری زندگی ہمارے جیسی ہے نہ تمہاری موت ہمارے جیسی ہے, تم زندہ ہو تب بھی محتاج ہو, ہم شہادت کے بعد بھی عطا کرنے والے. بتائیں کوئی بھی ایسا شخص بتائیں, ایک بندہ بتائیں. چیلنج ہے, ذمہ داری ہے. چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, جوان بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, پڑھنے کی طرح جا کے کسی کتاب میں دکھا دیں, کسی درباری ملا کی لکھی ہوئی کتاب میں دکھا دیں کہ حسین نے تو بیعت نہیں کی, سکینہ نے بیعت کی ہو, علی اصغر نے بیعت کی ہو, کسی ایک بی بی نے بیعت کی ہو. توجہ چاہتا ہوں حضرت محترم, کربلا کے بارے میں لکھنے والے ایک ہندو رائٹر من موہن داس, وہ کہتے ہیں اصل کربلا حسین کی شہادت کے بعد شروع ہوئی. کہا کیوں؟ کہ حسین تو وہ تھے جس نے آغوش رسالت میں پرورش پائی تھی, حسین تو وہ تھے جس نے آغوش فاطمہ میں پرورش پائی تھی. حسین کا انکار باقی رہنا سمجھ میں آتا تھا, زمانہ سمجھتا تھا حسین کے بعد حسین کا بیٹا جھک بھی جائے گا, حسین کا بیٹا بیعت بھی کر لے گا, حسین کا بیٹا سرنڈر بھی کر دے گا. تو خدا کی قسم, لیکن زمانہ حیران ہوا جب کوفے میں سید سجاد نے بولا تو بنو امیہ کی تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا, جتنا نقصان بدر میں علی کی تلوار نے کیا تھا اتنا نقصان کوفے میں سجاد اور زینب کے خطبے نے کیا. اصل حقیقت یار. اب حضرت محترم, امام نے کتنی چیزیں دی ہیں, امام کی میراث کیا ہے سمجھے. تھوڑی سی شاید یہ ایسی تقریر ہو جس میں آپ کی توجہ مجھے درکار ہو. پہلی چیز امام نے کیا دی, ظالم کے سامنے ڈٹنا. ہمارا اس وقت جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں, سب سے زیادہ جملہ جو مومنوں کی زبان پر مجھ حقیری نے سنا ہے پورے پاکستان میں, یہاں سے لے کر پنجاب تک, کے پی کے تک, بلوچستان, سب ایک ہی جملہ, وسائل نہیں. ہم کام تو کرنا چاہتے ہیں, وسائل نہیں. میرا آپ سے سوال ہے, وسائل کی جتنی قلت سید سجاد کے ساتھ تھی اتنی کسی کے ساتھ تھی؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, جملے کا ذمہ دار ہوں. حسین کے پاس عباس جیسا بھائی تھا, حبیب جیسا دوست تھا, زہیر ابن قین جیسا ساتھی تھا. سجاد کے ساتھ کون تھا؟ معصوم بچے, مظلوم بیویاں, بیوہ عورتیں, یہی تھا نا کافی. لیکن خدا گواہ ہے, اب جملے سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. تاریخ عرب لکھنے والے تاریخ طبری کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کے سر کے ساتھ سید سجاد ایسے چل رہے تھے جیسے نبی کے ساتھ علی چلا کرتے, ایسے چل رہے تھے مطمئن, اور جیسے نبی کو علی کہتے تھے, گھبرائے نہیں علی ہے. ایسے بابا سے کہتے تھے, بابا آپ نے شہادت تو دے دی ہے, گھبرائیے گا نہیں, یہ ضائع نہیں جائے گی, علی ابن حسین ہے. اب ایک نام لے رہا ہوں, ابھی ایک نام لے رہا ہوں, خدا کی قسم اگر کبھی اس سے پہلے کبھی اسی انداز سے سنا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا, اور تاریخ کا ذمہ دار ہوں. ادے ابن حاتم طائی, ادے ابن حاتم طائی, توجہ کیجئے قبلہ, 116 برس عمر, نبی مکرم سے عمر میں بڑا ہے, علی امیر کا ساتھی, اور کتنا عظیم بندہ ہے سمجھے. حاتم طائی کا بیٹا, مسجد کوفہ میں علی کی غیر موجودگی میں علی کی اجازت سے نماز پڑھانے والا. علی کہتے تھے جب میں جاؤں ادھر تم نماز پڑھا دو. عاشق علی, علی کو جب غسل لے رہے تھے امام حسن, 4 بندے باہر تھے, اندر نہیں تھے. ان میں سے ایک ادے, مولا کے جنازے میں شریک ادے. سیدہ ثانیہ زہرا نے جب ادے کو دیکھا, 100 سے زیادہ عمر, کسی نے 116 لکھی, کسی نے 118 لکھی, کسی نے 119 لکھی. ادے بوڑھا, ضعیف, توجہ چاہتا ہوں, ضعیف,
नातवा बदन, एक तरफ से पोते ने पकड़ा हुआ, एक तरफ से नवासे ने पकड़ा हुआ, पीछे से बेटा साथ चल रहा, आगे बेटियां रोती हुई आ रही है। हुसैन पर सैयद सज्जाद से मिलने आ रहे उदय। इमाम आगे बढ़े, तवज्जो चाहता हूं, इमाम आगे बढ़े। इमाम ने कहा उदय आपने सहमत क्यों की? हम आपके हाल को जानते हैं, तवज्जो चाहता हूं, हम आपकी नीयत को जानते हैं, हम आपके इरादे को जानते हैं। कहते मौला मैं तो हुसैन इब्न अली का पुरसा आपको वही दे चुका जब मैं बिस्तर पे था, लेकिन मौला यहाँ इसलिए आया हूं ताकि जमाने वालों को बताऊं, सुनो तुमने अबू तालिब का बेटा अली नहीं देखा था, आज हुसैन का बेटा अली देख लो, आज हुसैन का बेटा अली देख लो। तवज्जो चाहता हूं, 100 बरस का बूढ़ा, ज़ईफ, शुजा, ताकतवर इमाम के पास खड़े होकर आवाज बुलंद करता है। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 3 मरतबा जब उदय ने अल्लाह अकबर कही, लोगों रुक गए। लोगों कहते लोगों सुनो मैं तुम्हें बताऊं ये जो चल रहा है ये कौन है? तवज्जो चाहता हूं, ये जो चल रहा है, जिसके गले में तोक है, जिसके हाथों में हथकड़ी है, जिसके पैरों में बेड़िया है, जिसके साथ बाप का जनाजा चल रहा है, जिसके साथ चचा का सर चल रहा है, जिसके साथ माए बेरुदाई चल रही है, तुम्हें बताऊं ये कौन है? तवज्जो चाहता हूं, उदय कहता है मुसलमानों आज दीन की 2 हकीकतें मैदान में है। एक हकीकत को शजरे तैयबा कहते हैं, एक हकीकत को शजरे कबीसा कहते हैं। शजरे तैयबा वो शरीयत है जिसमें हुसैन मौला है, शजरे कबीसा वो शरीयत है जिसमें यजीद को शहजादा कहा जाता है। इब्ने उदय इब्ने हातम ताई कहते जमाने वालों इसकी कातिल करो, ये अली है, ये हुसैन का बेटा है। तवज्जो चाहता हूं, और कहते हैं खुदा की कसम मैंने अली से सुना था जो अबू तालिब का बेटा है, फरमाया था देखो, तवज्जो चाहता हूं आपके आखिरी बंद तवज्जो चाहता हूं, फरमाया था अली ने उदय 2 जहाद है, एक जहाद तलवार से ही जो मैंने बद्र में किया, जो मैंने उहद में किया, जो मैंने हुनैन में किया, एक जहाद है जो ज़बान से करना है। क्योंकि मैंने पूछा मौला वो कौन करेगा? फरमाया उदय जब मैं जहाद करता था मेरे साथ कभी जाफर तैयार होते थे, कभी मेरे साथ हजरत हमजा होते थे। जब मैं जहाद करता था मेरे साथ कभी मुसय्यब इब्न उमैर होते थे, कभी अबू ज़र गफ़ारी होते थे, कभी सलमान फारसी होते थे। उदय जब ज़बान से वो जहाद करेगा जिसका नाम अली होगा, जो हुसैन का बेटा होगा, खुदा की कसम उसका हमला ऐसा ही होगा जैसे बद्र में अली का हमला था। यार और सुनो दे, उसके साथ कोई और नहीं होगा, उसके साथ अली का लहजा ज़ैनब की सूरत में, अली का लहजा। तवज्जो चाहता हूं, उदय के आगे बढ़कर इमाम ने उदय को गले लगाया, कहा उदय मैं आपका शुक्रगुजार हूं। उदय कहता है जमाने वालों सुनो, इसकी जबान को सुनो, इसके कलाम को महफूज करो। तवज्जो चाहता हूं, क्यों? उदय कहता है इसलिए ये वही बोलते हैं जो कुरान में नाजिल होता है, ये वही बोलते हैं। तवज्जो चाहता हूं, ये वही बोलते हैं जो कुरान में आता है। अज़न मोहतरम इमाम अलैहिस्सलाम ने उदय से कहा उदय आपकी सेहत इजाजत नहीं रही, आप गिर जाएंगे, आप तशरीफ ले जाएं। उदय ने कहा नहीं मौला जाऊंगा नहीं, यहाँ पे बैठूंगा ताकि जमाने वालों को बताऊं कि सैयद सज्जाद कैसे बोलते हैं। इमाम ने उदय से कहा उदय आप तशरीफ रखें। उदय बैठे, इमाम कूफे वालों की तरफ मुतवज्जह हुए, आखिरी बंदे तक तवज्जो देता हूं। इमाम कूफे वालों की तरफ मुतवज्जह हुए, मुतवज्जह होकर कहते कूफे वालों यजीद हार गया, हुसैन जीत गए। तवज्जो चाहता हूं, यजीद हार गया, हुसैन जीत गए। किसी ने पूछा मौला सर आपके कलम हुए, बदन आपके करबला में है, जीते आप कैसे? तवज्जो चाहता हूं, इमाम फरमाते हैं देखो आज तक तुमने किसी कटे हुए सर को कुरान पढ़ते देखा है? अगर नहीं देखा देखो मेरे बाबा कुरान पढ़ के बता रहे हैं यजीद जिस नबी की किताब को मिटाना चाहता था, हम बदन तो दे सकते हैं, सर तो दे सकते हैं, लेकिन नबी की किताब को नहीं छोड़ सकते।
اب امام سجاد کا جب کلام بلند ہوا، توجہ چاہتا ہوں، امام کا کلام بلند ہوا، امام نے ایک ایک آیت پڑھی، کہتے ہیں مسلمانوں حل ما سمعتم، کیا تم نے نہیں سنی آیت قل لا اسألکم، کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ نبی نے فرمایا تھا میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا اجر رسالت میں سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، اور سنو اہل بیت اسے کہتے ہیں جس کے کردار پر تطہیر کی مہر ہو، ہم وہ اہل بیت ہیں۔ سنو مسلمانوں، تمہارے سامنے فیصلہ ہے، تم کس کے پیچھے چلتے ہو؟ تم ان کے پیچھے چلتے ہو جن کے گھروں میں شراب پی جاتی ہے، یا ان کے پیچھے چلتے ہو جو کوثر کے مالک ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، امام کہتے ہیں سنو میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میری ماں میرے ساتھ ہے، میری پھپھی میرے ساتھ ہے، زمانے والوں ہے کسی عورت کا ایسا کردار جیسا کردار میری ماں کا ہے، جیسا کردار میرے باپ کا ہے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں تمہارے درمیان، توجہ چاہتا ہوں، یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے سارے صحابہ ستارے ہیں، جس کی بھی اتباع کرو حق پہ جاؤ گے۔ امام کہتے ہیں تمہارے درمیان اتنے سارے صحابی ہیں، ہے کوئی صحابی جو بتائے نبی نے مسجد نبوی میں حسین کے فضائل پڑھے تھے یا یزید کے؟ بتاؤ 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 بتاؤ، جب دین کو مال کی ضرورت تھی یزید کی نانی کا پیسہ تھا یا حسین کی نانی کا؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ، جب نبی پر برا وقت تھا نبی کے بستر پر حسین کا باپ سویا تھا یا یزید کا؟ توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم امام نے ایسا جملہ کہا کہ کوفے کے لوگ دروازوں کو بند کرنے لگے، عورتیں رونے لگی، اور ایک آواز آتی تھی الحق مع الحسین، حق حسین کے ساتھ ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مولا کہتے ہیں کیا لوگ ہو تم غدیر بھول گئے جب منبر سجا تھا نبی کے ہاتھوں پر حسین کا باپ تھا یا یزید کا باپ؟ امام کہتے ہیں سنو، غدیر میں جس کے باپ کی ولایت کا اعلان ہوا وہ حسین بن علی ہے۔ امام کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں، نہ ہم تمہاری تلوار چاہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، نہ ہم تم سے مال چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے دولت چاہتے ہیں، ہم کچھ نہیں چاہتے۔ کیوں؟ وما عند اللہ خیر وابقا، تم ہمیں کیا دو گی؟ جو کچھ ہمیں پروردگار نے دیا ہے وہ ہمیشہ باقی نہیں۔ امام کہتے ہیں تم یاد، مجھے معلوم ہے میں بہت مشکل تقریر کر رہا ہوں، امام سجاد کے فضائل پڑھنا مشکل ترین کام ہے جس کو میں ادا کر رہا ہوں۔ اذان محترم امام کے جملے سنیں گے، امام کہتے ہیں تم ہم سے، توجہ چاہتا ہوں، میں نے کیا کہا تھا؟ امام کا حملہ ذوالفقار کی مثل تھا، آخری بندے تک توجہ، آخری بندے تک توجہ۔ امام کہتے ہیں تم ہم سے سب چھین سکتے ہو لیکن ہماری ماں فاطمہ زہرا نہیں چھین سکتی۔ تم ہم سے سب چھین سکتے ہو لیکن ہمارا بابا علی نہیں چھین سکتے۔ تم ہم سے سب چھین سکتے ہو لیکن یہ نہیں چھین سکتے جس پر خدا رحمت بھیجے وہ ہم ہیں، جن پہ خدا لعنت بھیجے وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ نہیں چھین سکتے، تم سب کچھ چھین لو، سب کچھ چھین لو، لیکن امام کہتے ہیں خدا کا حمد ہے، اس خدا کا شکر ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس خدا کا حمد ہے، پھر کہہ رہا ہوں اس خدا کا شکر ہے، اس خدا کا، پھر کہہ رہا ہوں چوتھی مرتبہ تاکہ جملہ آپ تک پہنچ سکے، اس خدا کا حمد ہے، اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں علم دیا اور زمانے کو ہمارے علم کا محتاج ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، عزیزان محترم جائیں قرآن کو جا کے پڑھیں۔ جناب اسماعیل نے جناب ابراہیم سے کہا تھا آپ جو کچھ کریں مجھے صابر پائیں گے، جو مصیبتوں پہ صبر کرے اسے اولاد ابراہیم کہتے ہیں، جو مصیبتوں پہ شکر کرے اسے اولاد حسین بن علی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم پورا کوفہ خلاف، پورا دربار خلاف، دربار کے خطیب خلاف یہ بازار میں بولا۔ توجہ چاہتا ہوں، جب امام دربار میں پہنچے اب لوگوں نے کہا بازار میں
کسی کی حکومت نہیں تھی، توجہ چاہتا ہوں، بازار میں کسی کی حکومت نہیں تھی، یہ تو دربار ہے، دربار میں حاکم بیٹھا ہوگا، حاکم کی حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ بول نہیں سکے گا۔ عزیزان محترم، کمال تب ہوا جب بنو امیہ کے ایک شخص نے ابن زیاد کی یزید کو شکایت یوں لکھی، یزید ابن زیاد حکومت کے قابل ہی نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا تھا دربار ابن زیاد کا تھا، حکومت سید سجاد کے تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ تو اس بنو امیہ کے شاعر کا جملہ تھا۔ اب ابن زیاد کا جواب سنیں۔ ابن زیاد کو یزید نے بلایا، ابن زیاد، توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک، ابن زیاد یہ میں کیا سن رہا ہوں، میں نے تمہیں کرائے کے خطیب بھی دیے تھے، میں نے تمہیں شاعر بھی دیے تھے، میں نے تمہیں مجاہد بھی دیے تھے، میں نے تمہیں تلوار برادر بھی دیے تھے، اس کے باوجود میں نے سنا ہے حکومت تمہاری نہیں تھی، حکومت سید سجاد کی تھی۔ زمانہ ہم پر درود نہیں پڑھ رہا تھا، زمانہ حسین پر درود پڑھ رہا تھا، یزید پر لعنت کر رہا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ ابن زیاد کہتا ہے یزید صبر کر، میرے سامنے جو بولا تھا اب وہ جب تمہارے سامنے بولے گا تمہیں پتا چلے گا یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ فرزند علی ابن ابی طالب۔ عزیزان محترم، امام نے ابن زیاد کے سامنے 6 جملے کہیں، 6 جملے جسے تاریخ نے لکھا۔ پہلا جملہ ابن زیاد سے امام نے کہا، بیعت کس کی ہونی چاہیے؟ اس کی جو شرابی ہے یا جنت کے جوانوں کا سردار؟ اہل سنت کے بہت بڑے عالم علامہ مودودی جماعت اسلامی کے بانی سے کسی نے پوچھا سارے صحابیوں نے بیعت کی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں جملے کو بدل کے کہو۔ کہ کیوں؟ کہ جب حسین نے نہیں کی تو کسی نے کیوں کی؟ حسین نے نہیں کی تھی تو کسی نے کیوں کی تھی؟ عزیزان محترم، صحابہ، توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک، حسین کا کتنا احترام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ جس کی بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر سب سے زیادہ حدیثیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دن، آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، آخری بندے تک اس جملے کو یادگار ہونا چاہیے کہ ایک دن حسین امام رسول میں تشریف لائے، امام رسول میں تشریف لائے، کہ جیسے تشریف لائے ابو ہریرہ نے کہا خدا کی قسم حاضر حسین مثل رسول اللہ، یہ حسین نہیں یہ رسول اللہ لگ رہے ہیں۔ رسول اللہ، میں کہتا ہوں شیعو سر اٹھا کے دیا کرو، ہم نے امام ان کو مانا ہے بستر پر باپ سو جائے تو کفار کو رسول لگتا ہے، حسین امامہ پہنے تو صحابہ کو رسول لگتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہی ابو ہریرہ کی دوسری روایت سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور سید الشہداء ایک تشیع جنازہ میں گئے، جیسے تشیع جنازہ میں گئے کیا دیکھا؟ امام حسین ایک زمین پر بیٹھے، جیسے امام حسین زمین پر بیٹھے حضرت ابو ہریرہ نے اپنا کپڑا اٹھایا، اپنا کپڑا اٹھایا، امام کی خاک کو صاف کیا۔ جب امام کی خاک کو صاف کیا ایک شخص نے پوچھا ابو ہریرہ آپ بوڑھے ہیں، حسین بچے ہیں، آپ بوڑھے ہیں، حسین بچے ہیں، توجہ چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر تم وہ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تم حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر آنکھوں کا سرما بنا۔ حضرت محترم، امام سجاد کہتے ہیں ابن زیاد بیعت کس کی ہونی چاہیے؟ جس کی رسول عزت کرتے تھے یا اس کی ہونی چاہیے جس سے رسول نفرت کرتے؟ کس کی بیعت ہونی چاہیے؟ بیعت کا حقدار کون ہے؟ یہ منبر رسول کا ہے، اس پر بیٹھنے کا اہل وہ ہے جس کی رگوں میں رسول کا لہو ہے۔ حسین اور امام سجاد کے ابن زیاد بتا کیا تم نے یہ حدیث اپنے باپ سے نہیں سنی تھی کہ نبی نے فرمایا تھا جنت کے جوانوں کا سردار حسین ہے؟ کیا تم نے یہ اپنے باپ سے حدیث نہیں سنی تھی کہ نبی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین؟ توجہ چاہتا ہوں امام کے ابن زیاد، کیا تم نے اپنے باپ سے یہ نہیں سنا تھا کہ نبی نے فرمایا تھا خدا اس پر رحمت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے؟
اور خدا اس پہ لعنت کرے جو حسین سے دشمنی رکھے۔ اے ابن زیاد ہم رہیں گے۔ جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے وہ حیران تھے، جو تخت پہ بیٹھا تھا اس کا سر جھکا تھا، جو قیدی تھا اس کا سر اٹھا تھا۔ جو تخت پہ بیٹھا تھا وہ سر جھکا کے بیٹھا تھا، جو قیدی تھا جو اسیر تھا وہ سر اٹھا کے کھڑا تھا۔ کہتا ہے ابن زیاد تیری عزت کرنے سے نہ کرنے سے ہمارے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں تو اس عزت رب نے دی ہے جس نے ہمیں کبھی آیت تطہیر دی ہے۔ مسلمانوں بتاؤ آیت تطہیر اس کے گھر کے لیے اتری یا میرے گھر کے لیے؟ آیت بلغ اس کے لیے اتری یا ہمارے لیے؟ آیت مودت اس کے لیے اتری یا ہمارے لیے؟ خدا کی قسم امام آیتوں پہ آیتیں پڑھ کر زمانے کو بتاتے ہیں، سنو زمانے والوں یہ ہیں، ہم تھے بھی رہیں گے، ہم تب تک رہیں گے جب تک زمین اور آسمان باقی۔ حضرت محترم ابن زیاد کا جسم کانپنے لگا، لرزنے لگا۔ ایک شخص نے پوچھا ابن زیاد توجہ چاہتا ہوں، ابن زیاد قیدی کے آنے سے پہلے تو تم بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، میں اسے قتل کرا دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ اب جب قیدی نے بولنا شروع کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، قیدی نے بولنا شروع کیا ہے تو تمہارا جسم کانپ رہا ہے۔ تم کبھی عمر سعد کی بات کرتے ہو، کبھی شمر ابن ذوالجوش کی بات کرتے ہو، اس قیدی سے تم بات کرنے کے قابل نہیں ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے سنو میں انہیں جانتا ہوں، اگر یہ میدان میں اترے تو ان جیسی کوئی تلوار نہیں چلا سکتا، اگر منبر پر بیٹھے ان جیسی تقریر کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد حضرت محترم پورے کوفے کے اندر یہ امام سجاد کے خطبے کا اثر تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک عجیب منظر دیکھا تاریخ نے، توجہ چاہتا ہوں آخری بندے پر، تاریخ نے عجیب منظر دیکھا۔ علی کا لہجہ، کل میں آپ کے سامنے امام کا شامل خطبہ پڑھوں گا، بہت لطف ہے۔ علی کا لہجہ، علی کا لہجہ کبھی بھی علی کے کسی بیٹے نے اسے نہیں اپنایا تھا جیسے علی کی بیٹی نے اپنایا۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں محترم، آپ کی توجہ اس جملے پہ رہے گی، آپ کو برسوں تک یہ جملہ یاد رہے گا۔ ایک شخص نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا آخر کیا سبب تھا کہ علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں تقریر کی؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ امام حسین نے علی کے لہجے میں بولا ہو۔ امام حسین جب بولتے تھے یا اپنا لہجہ ہوتا تھا یا نبی کا لہجہ ہوتا تھا۔ جب حضرت عباس نے بولا تھا ایک مرتبہ علی کا لہجہ بولا تھا، اس کے علاوہ جب بھی بولتے تھے اپنے لہجے میں بولتے تھے۔ کیا سبب تھا کہ جب علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا؟ امام خمینی کہتے ہیں زمانے والوں کو بتانا چاہتے تھے سنو، جیسے ہم علی کی طرح بول سکتے ہیں ایسے علی کی طرح لڑ بھی سکتے تھے، لیکن بتانا چاہتے تھے سنو آج ہم جان لینے نہیں جان دینے آئے۔ یاد حضرت محترم امام سجاد کے خطبے کے بعد بی بی زینب کا ایک جملہ سنیں سر، بات بہت وقت گزر گیا، میں نے آپ کا بہت وقت لیا۔ اب بی بی زینب کا ایک جملہ سنیں، کمال کا جملہ۔ بی بی زینب کہتی ہے خدا کی قسم ما رأیت الا حسنا و جمیلا، میں نے تو کربلا میں خدا کے حسن و جمال کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا دیکھا بی بی؟ آپ سوچیں بی بی نے کربلا میں کھڑے ہو کر حسین کے چہلم کا اجتماع دیکھا، بی بی نے کربلا میں کھڑے ہو کر دنیا میں حسین کی حکومت دیکھی۔ وہ بی بی کا لہجہ، اس لہجے میں کہیں بھی کسی کتاب میں کسی ہندو شخص نے بھی، کسی عیسائی نے، کسی یہودی نے نہیں لکھا کہ علی کی بیٹی نے کہا ہو کہ میں تھک گئی، علی کی بیٹی نے کہا ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں حضرت محترم، ایک کمال کا جملہ جو فضائل بھی ہے جو مصائب بھی ہے، کہا کہ علی کی بیٹی کے خطبے کے بعد ایک سبب تھا، کہا کیا؟ لوگ کہتے تھے خالق حسین باقی رہے گا کیونکہ تیری رضا ان کے ساتھ ہے جو حسین ابن علی کے ساتھ، یہ حسین ابن علی کے ساتھ۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے۔ محمد
ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے محمد والے محمد. مصائب سے پہلے آج کی تقریر کا پیغام سن لیں تاکہ کل شام کا خطبہ آپ کو سننے میں لطف آئے. مجھے معلوم ہے آج کی تقریر آپ کو بہت توجہ چاہیے, بہت آپ کا میں نے توجہ لی. بہت امام کا خطبہ پڑھنا سخت ہے. کیا درس ملتا ہے؟ اسباب کے نہ ہوتے ہوئے جب آپ خدا پر بھروسہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی ساتھ دے نہ دے رب ضرور دیتا. جب آقا خمینی گئے تھے ایران پہلی مرتبہ فرانس, تو امریکی صدر کا ایک جملہ جو دنیا نے دیکھا, دنیا نے آج تک میڈیا کا موجود ہے, کہ کیا ہوا تھا؟ کہ سب کچھ ہمارے ساتھ تھا, رب خمینی کے ساتھ. امام خمینی اللہ پر بھروسہ کر کے گئے تھے, کسی پر بھروسہ کر کے نہیں. اور امام علیہ السلام کے اس جملے کی دعا شامل ہے. توجہ چاہتا ہوں ہر عزادار کو, کسی مجتہد, کسی عالم فقیہ کی بھی بات نہیں کر رہا, ہر عزادار کو شامل. ان کا مقام اور بلند ہے. کیا فرمایا؟ کہ جب تم حسین کے لیے قدم اٹھاؤ تمہارا ڈر ختم ہو جائے گا, تمہارا خوف ختم ہو جائے گا, تمہیں شجاعت مل جائے گی. کیوں؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب تم حسین کا نام لے کے بڑھو گے تمہارا رب تمہارے ساتھ. ایک شخص نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا, اس روایت کو سنیں اور بات ختم ہوئی آج کی, کہ مولا ہم اپنے کام میں سستی کرتے ہیں, ہم اپنے مفاد کے لیے ڈر جاتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, ہم اپنے حق کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, لیکن مولا جب حسین کی عزاداری کا نام آتا ہے نہ ہم ڈرتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں. یہ سبب کیا ہے؟ فرمایا جب تم حسین کا نام لے کے آگے بڑھتے ہو کوئی آئے نہ آئے رب کی رضا تمہارے ساتھ ہوتی. یہ امام سجاد کا درس ہے, یہ ثانی زہرا کا درس ہے, کہ جب بی بی اکیلی ہیں, امام سجاد اکیلے ہیں, کسی بھی قسم کی فوج نہیں ہے. میں شام کا مسائب نہیں پڑھنا چاہتا, نہ پڑھوں. شام کا مسائب بعد میں آنے والے علماء جو اپنے مجالس میں پڑھیں گے. میں نے عرض کی حضرت عدے جو بوڑھے تھے, 100 سال سے زیادہ عمر تھی عدے کی, اب گھر بستر پر بھی روئیں گے اگر یہ روایت پہنچ گئی. عدے سہارا لیتے ہوئے بازار سے دربار پہنچے. دربار پہنچ کے کہتے ابن زیاد میں تمہیں بتاؤں میں مسلمان کیوں ہوا. ابن زیاد کہتا ہے تو نے مسلمان ہو کر کوئی مجھ پر احسان کیا ہے؟ کہتا ہے سن تو لے. کہا بتا. کہا میں عیسائی ہوں, میں عیسائی تھا, میں حاتم طائی کا بیٹا تھا, ہمیں مسلمان قیدی بنا کر لائے. جب ہم قیدی بنا کر نبی کے دربار میں پیش ہوئے تھے, میری بیٹی فاطمہ کی بیٹی زینب تمہارے سامنے دربار میں کھڑی ہے. عزادارو عدے ابن حاتم طائی اتنا رویا کہ زمین پر گر گیا. جب زمین پہ عدے گرا لوگوں کی آوازیں بلند ہوئی. ابن زیاد کہتا انہیں لے کے چلو, ان کا تماشا کرو. عزادارو جب کوفے میں تماشے کی بات آئی کوئی ڈھول بجاتا تھا, کوئی ناچتا تھا. بی بی زینب طرف کے کہتی تھی بابا یہ وہی شہر ہے جو زینب شہزادی بن کر آئی. عزادارو قافلہ چلا, اتنے میں ایک خاتون آئی جس کا نام دیلم لکھا گیا, جو حضرت زہیر ابن قین کی بیوی تھی. دیلم کہتی ہے میں 4 چادریں لے کر آئی. میں نے علی کی بیٹی کے قریب جا کر کہا ہل تعرفنی, کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ بی بی کہتی ہے اپنا تعارف کراؤ. وہ کہتی ہے میں زہیر ابن قین کی بیوی ہوں. عزادارو بی بی نے تعزیت پیش کی. تعزیت پیش دیلم کہتی ہے ایک چادر میں نے بی بی زینب کو اڑائی, دوسری چادر میں نے ام کلثوم کو, تیسری چادر جناب رباب کو, چوتھی چادر میں نے ام رباب کو اڑائی. اور دیلم کہتی ہے میں رونے لگی, رو کے کہتی تھی خالق ان کی غریبی دے, جن کے لیے چادریں تو تیر اتری تھی آج وہ چادر مانگ رہی ہے. دیلم کہتی ہے کاش میں مر جاتی, میں انہیں چادر نہ پہناتی. کہ کیا ہوا؟ کہ جب بی بی نے چادر پہنی سر پہ چھتوں پر جو عورتیں کھڑی تھی انہوں نے جب زینب کو چادر میں دیکھا
جب عورتوں نے یہ منظر دیکھا، عورتیں چھتوں سے روتی ہوئی اتری، کوئی اثر میں خاک ڈالتی تھی، کوئی چہرے پہ ماتم کرتی تھی، کہتی تھی جب اس کے چہرے پہ بال تھے ہم نے نہیں پہچانا تھا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ جب عورتیں اتری، عورتیں بی بی کے گرد آئی، کوئی کہتی تھی بی بی تیری جو چادر لوٹی گئی عباس کہاں ہے، اکبر کا بی بی رونے لگی۔ ابھی بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ شمر تازیانہ لے کر آیا، تازیانہ سید سجاد کی پشت پہ مارا، کھولی نے نیزہ اٹھایا۔ بیگم کہتی ہے میں کربلا میں نہیں تھی، میں نے شام غریبہ نہیں دیکھی تھی، لیکن میں نے یہ منظر دربار کوفہ میں دیکھا، ایک نیزہ زینب کے سر پہ لگا، زینب کی چادر اتری، چادر کا اترنا تھا، ایک سر جو گھوڑے کی گردن میں تھا تڑپ کے کہتا تھا واہ حجابا واہ۔ عزادارو بی بی آگے بڑھی، قافلے سے چادریں چھینی گئی۔ دیلم کہتی ہے جیسے آگے بڑھی ایک خاتون آئی جس کا نام عبیدہ تھا۔ عبیدہ بی بی کی کنیز تھی۔ جب بی بی کوفے میں تھی عبیدہ سب سے پہلے سر حسین کے قریب آئی، تڑپ کے کہتی ہے مولا مولا آپ کا سر جو قلم ہوا عباس کہا تھا، زینب کی جو چادر چھنی عباس کہا تھا۔ اتنے میں بی بی کہتی ہے دے اے عبیدہ میرے بھائی عباس کو کچھ نہ بولو، جب تک غازی کے ہاتھ تھے چادر تھی، جب تک غازی کے ہاتھ تھے بھائی کا سر تھا، چادر تب چھنی جب غازی کے بازو قلم ہوئے، سر حسین تب قلم ہوا جب عباس کے بازو قلم ہوئے۔ عزادار ہو اتنے میں شمر کہتا ہے اس عبیدہ کو ہٹاؤ۔ عبیدہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالا گیا، عبیدہ کو جب گھسیٹنے لگے عبیدہ کے قبیلے والے آئے، کہتے شمر ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنی عورت کی بے عزتی نہیں برداشت کریں گے۔ یہ عبیدہ لاوارث نہیں، اس کے وارث موجود ہے۔ عزادارو جب یہ جملے ایک 4 سالہ یتیمہ نے سنے، تڑپ کے کہتی ہے یا رسول اللہ سب کے وارث موجود ہے، اگر کوئی لاوارث ہے تو اولاد رسول ہے، اولاد علی عبد الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں خداوندہ اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ کریم اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ تجھے واسطہ ان ماؤں کا جو کوفے میں کبھی بے ہدائی پہ روتی تھی، کبھی بچوں کے سروں کو دیکھ کے روتی تھی۔ عزادارو جب کوفے میں علی اکبر کا سر آیا تھا عورتیں تڑپ تڑپ کے کہتی تھی کاش اس کی ماں اس سے پہلے مر گئی ہو۔ جب یہ جملے کہتی تھی بی بی زرباب جو بی بی ام لیلہ تڑپ کے کہتی تھی لوگو ابھی تک تو میں زندہ ہوں۔ کریم اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، پریشان حال مومن کی پریشانی کو دور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، مولا کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ کریم اللہ حوض علمیہ صادقین امام بارگاہ امام زین العابدین کہ اس عشرہ مجالس کو اپنی دربار میں قبول فرما، جتنے احباب نے ان کے ساتھ تعاون کیا اسے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین